السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفسیر پڑھی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے صراط مستقیم کی، اور صراط مستقیم کیا ہے اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ 8واں پارہ 6 رکوع نکالیں اور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں پر فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہیں تمہارے پروردگار نے تم پر، وہ یہ ہیں کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قتل نہ کرو۔ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، جو ظاہری ہوں ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں ان میں سے، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تم کو کہ تم سمجھ جاؤ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی قوت کو، اور پورا کرو ماپ تول انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ، اگرچہ قریبی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس پر تم چلو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے اور اصول بیان فرمائے ہیں، اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا، مغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، صفحہ نمبر 378 میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغضوب علیہم یہودی ہیں اور ضالین نصارہ ہیں۔ یہودی حقیقت کو جانتے اور سمجھتے تھے، پھر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے
یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ گمراہی کی دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو نہ حاصل کر سکے، دوسرا یہ کہ جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی انکار کر گئے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو پہچاننے اور قرآن کریم کو حق جاننے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا، تو نصارہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے حق ہونے کے متعلق معلومات رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھیں اور بتایا کرتی تھیں کہ اس طرح ایک پیغمبر نے آنا ہے اور اس کے یہ اوصاف اور خوبیاں ہوں گی، اور وہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمیوں کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پھوپھی نے کہا کہ یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ خوشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے، ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں، مدینہ طیبہ پہنچنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سلام کو عام کرو، اکرام مومن ملحوظ رکھو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اور فرمایا اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا اور نرم گفتگو کرو، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ پہلا درس تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلمان ہونے کے بعد واپس گئے، پھوپھی کو بتایا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا کہ ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہود دیدہ دانستہ حق کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے، یہ مغضوب علیہم ہیں، لہٰذا اے پروردگار جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر چلا جو غلط فہمی میں مبتلا ہو کر گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ۔ آمین، اور اس کا معنی آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ میم کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں اس لیے نہیں لکھی گئی کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ ہے، اتنی احتیاط کی گئی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔